کے آنا حضرت سلامت رہے مسلک کے آنا حضرت سلامت رہے الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ تمامی حضرات کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ تمامی حضرات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و اعظم اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور سرورا حامی بے کساں دستگیر جہاں غم خسار زمان سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب زیوکار ربیع النور شریف کی آمد ہے، آپ سب بزم رسول میں حاضر ہیں، میرے سمیت دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قدم قدم پہ کروڑا رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات زیوکار، اہل سنت و جماعت کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل سنت میلاد مناتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے میلاد تو نہیں منایا، تو آپ سنی کیوں مناتے ہیں؟ تو آج اللہ کے فضل اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے ہم قرآن و سنت سے اس کی دلیل پیش کریں گے کہ میلاد کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، کسی بادشاہ کا بنایا ہوا کوئی طریقہ کار نہیں، کسی حکمران کا گڑھا ہوا کوئی عمل نہیں، بلکہ یہ صدیوں سے چلا رہا ہے اور اہل ایمان صدیوں سے میلاد منا کر اللہ اور اللہ کے محبوب کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے میلاد کا ثبوت۔ دل سے دعا کیجئے رب ذوالجلال مجھے حق کو صداقت کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اس پیغام حق کو تمام امت مسلمہ تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے گفتگو کا آغاز مختصر وقت ہے تو مختصر سے وقت میں اپنی بات کو بہت جلدی کلوز کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ سب اگر سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے رہے تو میں سمجھتا رہوں گا کہ بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے، سبحان اللہ، ورنہ میری نالیکیاں تو آڑے آتی رہیں گی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت یونس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرمایا محبوب پیارے اعلان فرما دیجئے جب ان پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فلیفرحوا، پھر یہ خوشی کا اظہار کریں، خوشی منائیں، جشن منائیں۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے هو مما خیر یجمعون،
اس لیے کہ یہ ان کے مال اور دولت سے بہترین ہے، بہتر ہے۔ تو حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید یہ بات واضح کر رہا ہے کہ رحمت ملنے پر، اللہ کا فضل ملنے پر کیا ہونا چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو آئیے اب قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ خوشی کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ وہ قرآن ہی اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بہت خوبصورت الفاظ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بارش بھی رحمت ہے، والدین زندہ ہو، حیات ہو تو اولاد کے لیے رحمت اور برکت ہوتے ہیں، اور کسی کی شادی خیر و عافیت سے ہو جائے اللہ کی رحمت اور فضل ہوتا ہے۔ پھر شادی کے بعد کسی کو اللہ بیٹے جیسی نعمت دے دے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کسی کو بیٹا دے دے تو رحمت اور فضل ہوتا ہے، بارش نازل ہو تو رحمت اور فضل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ شروع کیا تو رحمت جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب آپ کی وہ ذات ہے جو تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائی ہے۔ تو جس کا رب نے خود رحمت کہا ہو، جسے رب نے، اس کی آمد پر خوشی کرنا یہ اہل ایمان کا شروع سے طریقہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے پھر کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پھر آگے پارہ نمبر 30 کے اندر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو جب نعمت کا چرچا کرنے کا حکم رب ذوالجلال خود بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے تو ہم سب کو پھر جو چرچا کرنا چاہیے وہ سرکار کی ولادت باسعادت پہ کرنا چاہیے۔ آئیے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کا جمع کثیر ہے، صحابہ کا جلسہ سجا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ ما اجلسکم، یہ جلسہ کس بات کے لیے ہے؟ آج کا یہ جلسہ، یہ پروگرام کس لیے سجایا گیا ہے؟ تمام صحابہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تمام صحابہ ایک ہی بات کر رہے تھے۔ وہ بات کون سی تھی؟ وہ بات یہی تھی کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تمام صحابہ نے ایک ہی جواب دیا، اے ہمارے آقا، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے وَنَحْمُدُهُ، اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ساتھ صحابہ کرام نے فوراً ہی یہ جملے، یہ الفاظ بول دیے کہ اے محبوب، ہم بیٹھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور جو ہمیں دین اسلام ملا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار کے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہم سب اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے محبوب، اللہ نے بس میں دنیا میں تمہیں بھیج کر ہم پر کرم کیا ہے، اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسی بات کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام کو پوچھا تو سرکار نے پوچھا کیا اس بات کا تم حلف دیتے ہو؟ تمام صحابہ نے کہا آقا ہم حلف دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ ایک نظریہ پیش کرتے ہوئے
دوسری طرف سے پکڑے گئے۔ میں نے کہا کون سا؟ فرمایا سنی، تم یہ بھی کہتے ہو کہ نبی تو قیامت تک کی خبریں دیتا ہے اور خبر رکھتا ہے، تو جو اپنی جلسے سے، اپنی مسجد کے جلسے سے پوچھ رہے تھے کہ صحابہ کس بات کا جلسہ ہے، کیوں منعقد کیا ہے، اگر پتہ ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ میں ان عقل کے اندوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش زمین سے فرش تک کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام حارثہ کی امی میرے آقا کے پاس تشریف لاتی ہیں، سرکار پوچھتے ہیں اے حارثہ کی امی کیسے آنا ہوا؟ تو حارثہ کی امی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میرا بیٹا حارثہ جنت میں پہنچ گیا ہے تو میں پھر صبر کرتی ہوں، اگر میرا بیٹا جنت کے علاوہ کہیں اور جگہ پر پہنچا ہے تو پھر مجھے رونے کی تو اجازت دی جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ، میرے رب کی تو بہت ساری جنتیں ہیں، تیرا بیٹا حارثہ تو رب کی سب سے اونچی جنت میں پہنچ گیا ہے، تو جو ہمارے آقا فرش زمین پر بیٹھ کر جنت کی خبر دے رہے تھے، ورنہ سرکار تو یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے تو مٹی میں دفن کر دیا، پتہ نہیں پھر فرشتے کہاں پر لے گئے، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا تیرا بیٹا تو رب کی سب سے اونچی جنت میں پہنچ گیا، سبحان اللہ، سب سے اونچی جنت میں پہنچ گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے آقا کو اپنی مسجد کے جلسے سے بھی خبر تھی، پوچھنے میں حکمت تھی۔ کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ آج جو میرے صحابہ جواب دیں گے، کل میرے غلاموں کو اگر کوئی تانا دے گا شرک کا، بدعت کا، تو غلاموں کو پھر جواب اپنے آپ سے نہ بنائیں، بلکہ جو جواب صحابہ آج دیں گے پوری امت کے لیے یہ جواب میرے غلام پڑھ کر سنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار نے پوچھا، تمام صحابہ نے حلف دیا۔ حلف کیا تھا؟ تمام صحابہ کہنے لگے آقا آپ کی آمد سے پہلے ہم سب کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، آج ہماری شان کیا ہے؟ صراط مستقیم کا حوالہ تعارف ہمارے ناموں سے ہوتا ہے۔ آج ہمیں عظمت کیا ملی ہے؟ آج بلال زمین پر چلتے ہیں تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آقا ہم تو کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، آقا آج ہمیں ہدایت کا ستارہ کہا جاتا ہے، لیکن آقا کل جب آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی ہم اپنی بچیوں کو زندہ درکور کر رہے تھے، اگر اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے تو آقا آپ کی آمد کے صدقے سے کیا ہے، آپ کے صدقے سے ہم پہ کرم ہوئے ہیں، فضل ہوئے ہیں۔ حضرات محترم یہ وہ جلسہ تھا۔ پھر سرکار کہنے لگے صحابہ آج میں نے تم سے حلف اس لیے لیا ہے کہ اس پر انعام بہت بڑا ہے، اور میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں اپنے مخالفین سے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس وقت طواف کعبہ کر رہے تھے یا حالت رکوع میں تھے، حالت سجود میں نہیں تھے، حالت بدر میں نہیں تھے، حنین میں نہیں تھے، یرموک میں نہیں تھے، بدر و حنین کی جنگ نہیں، جہاد نہیں تھا، بلکہ تمام صحابہ بزم رسول سجا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے آقا نے یہ نہیں کہا صحابہ میں نے آنا تھا آ گیا ہوں، کرم ہونا تھا ہو گیا ہے، فضل ہونا تھا ہو گیا ہے، نہیں 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 یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے میرے صحابہ اللہ تمہارا ذکر فرشتوں میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ، ذرا محبت سے سبحان اللہ، اللہ تمہارا ذکر عرش بری پر تمام فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ یا اللہ
ذکر بندوں کا عرش پہ کر رہا ہے کس حالت میں؟ یا اللہ جب یہ جنگ میں تھے تو ذکر کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا کہ آج میں فرشتوں میں ذکر کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، فرشتوں دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں کہ ان پر کرم ہوا، فضل ہوا، یہ احسان فراموش نہیں نکلے، بلکہ انہوں نے سال کے بعد بھی، 2 سال کے بعد بھی، 3 سال کے بعد بھی محبوب کی یاد کو زندہ کر دیا ہے۔ اور آج کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ محفل میلاد منا کر یہ سنی ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم سے زیادہ قیمتی ٹائم تو صحابہ کرام کا تھا۔ آئیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے وقت کی کیا قیمت تھی، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، لوگوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں قیامت تک کے تمام لوگ، صدیوں بعد جتنے بھی مسلمان پیدا ہوں گے، جتنے بھی عاشق پیدا ہوں گے، فرمائے ان کے نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، جہاد، جتنے بھی نیک صالح ہمارے یہاں اکٹھے کر لیے جائیں، ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں صرف ایک صحابی کی چند لمحوں کی نیند رکھ دی جائے، فرمایا صحابی کا نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ صحابی کا نیند والا پلڑا، بولیے صحابہ کا نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پتا چلا قیامت تک تمام عاشق اگر نمازیں پڑھیں، حج کریں، تو صحابی کی ایک لمحہ کی نیند تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جن صحابہ کا وقت اتنا قیمتی وقت تھا، وہ صحابہ بھی وقت نکال کر محبوب کی یاد میں بیٹھے بزم رسول سجا رہے تھے، بزم رسول سجا رہے تھے اور بزم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے اس پر انعام کا اعلان فرمایا ہے۔ پھر سرکار کے جملے کیا تھے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ بھی بولیے اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا یہ ہوتے ہیں نبی کے دیوانے، یہ ہے نبی کا غلام۔ فرشتوں تم کہہ رہے تھے کہ انسان فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، یہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں محمد عربی کے امتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صحابہ کرام کے دور میں تو جھنڈے نہیں تھے، جھنڈیاں نہیں تھی، سنیو تم جھنڈے کیوں لگاتے ہو، گلیاں کیوں سجاتے ہو، ڈھیکے کیوں پکاتے ہو، بینر کیوں لگاتے ہو؟ حضرات محترم یہ الزام ہے ہم پر۔ اگر صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو جس وقت ہمارے مخالفین 10 منزلہ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس وقت صحابہ کی تاریخ کیوں نہیں یاد آتی؟ اس وقت صحابہ کا عمل کیوں یاد نہیں آتا انہیں؟ وہ بھی زمانہ تھا ہمارے آقا بازار سے گزر رہے تھے، مکہ مدینہ کی گلیاں تھی، سرکار گزر رہے تھے، سرکار نے دیکھا ایک صحابی کا مکان 3 منزلہ ہے۔ جب اگلا دن آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف نہیں دیکھا، اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یار اس صحابی سے سرکار ناراض کیوں ہے؟ پھر اس صحابی نے پوچھ لیا کہ یار مجھ سے آقا ناراض کیوں ہے؟ تو دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ کل آقا تمہارے مکان سے قریب سے گزرے تھے تو سرکار نے دیکھا تمہارا مکان تمام صحابہ کے مکانوں سے اوپر تھا، اونچا تھا، سرکار اس لیے ناراض ہو گئے ہیں آپ سے۔ وہ صحابہ جنہوں نے سب کچھ سرکار کے لیے چھوڑا ہو، سب کچھ چھوڑ دیا ہو، رشتہ داریاں، والدین، عزیز و اقارب، انہیں کیسے برداشت ہو کہ سرکار ہمارے لیے ناراض ہو جائے؟ وہ فوراً اپنے گھر کی طرف چلے، فوراً چلے گھر کی طرف، کیا کرنے لگے؟ فوراً مکان کو گرا دیا۔ آج مولانا صاحب کی 10 منزلہ بلڈنگ ہے، یاد نہیں آتا صحابہ کا عمل کیا ہے؟ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو صحابہ کا عمل یاد آ جاتا ہے۔
صحابہ کی تاریخ یاد آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، بات کو میں مختصر آخری لمحات میں شامل کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میلاد کا سارا فلسفہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام دین کی جڑیں ہیں، ہم بعد والے ہم ٹہنیاں ہیں۔ توجہ سے سننا، توجہ سے، صحابہ کرام دین کی جڑیں ہیں، بعد والے ٹہنیاں ہیں۔ اب جڑ اور ٹہنی کا مسلک ایک ہوتا ہے، مشن ایک ہوتا ہے۔ جو جڑ کا مسلک ہوگا وہی ٹہنی کا مسلک ہوگا۔ اب کوئی بیوقوف بندہ جڑ درخت کے پاس چلا جائے، موسم بہار آپ دیکھتے ہیں ہر درخت پر ایک رونق ہوتی ہے، ہر درخت گونج رہا ہوتا ہے، ہر طرف خوشحالی ہوتی ہے موسم بہار کے اندر۔ تو ذرات امکان جب موسم بہار ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں ہر درخت کے اوپر ایک نئی بہار ہے، ایک نیا شگوفہ ہے، ایک رونق ہے، ایک مسکراہٹ آپ کو ہر درخت کے اوپر نظر آتی ہے۔ حضرات محترم، اب کوئی بیوقوف درخت کے پاس چلا جائے، وہ درخت سے مخاطب ہو کر کہے کیا درخت تو نے جڑ والا مسلک چھوڑ دیا ہے، ٹہنی سے مخاطب ہو کے کہے کہ تو نے جڑ والا مسلک چھوڑ دیا ہے، ٹہنی جواب میں کہے گی کہ میں نے کیسے مسلک چھوڑا ہے؟ وہ کہے گا تیری جڑ تو زمین میں جاتی ہے، تو اوپر کیوں آ رہی ہے؟ تیری جڑ پہ پتا نہیں ہے، تجھ پر پتے کیوں آئے؟ تیری جڑ تو ہوا میں حرکت نہیں کرتی، تو ہوا میں حرکت کیوں کرتی ہے؟ واہ واہ واہ، اب درخت کو یہ بندہ کہہ رہا ہے، درخت پر اعتراض کر رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب درخت اسے کہے گا بیوقوف میری جڑ سلامت ہے تو مجھ پر پتے آئے ہیں، مجھ پر پھول آئے ہیں، مجھ پر مسکراہٹ آئی ہے۔ اگر میری جڑ سلامت نہ ہوتی تو میں پھر پتے نہ نکالتی، پھر میں زمانے کو آکسیجن نہ دے سکتی، پھر میں زمانے کو پھل اور پھول نہ دے سکتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا بات ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جڑ اور ٹہنی کا مسلک ایک ہے، مشن بھی ایک ہے۔ جڑ اپنا کام کر رہی ہے، ٹہنی اپنا کام کر رہی ہے، مسلک ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، لیکن کوئی بندہ 14 صدیوں کے بعد آ کر کسی تنے کو جا کر مخاطب کر کے کہے کہ تیرا مسلک جڑ والا نہیں، تو بدعتی ہو گئی ہے، تو نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے، وہ کہے گا ضرور تنا زمانے کے بے وقوف، جڑ سلامت ہو تو پتے آتے ہیں، جڑ سلامت ہو تو بہار آتی ہے، جڑ سلامت ہو تو بہار کا پتہ چلتا ہے، جڑ سلامت ہو تو ایمان کی حرارت ملتی ہے۔ ایسے ہی ہم ٹھنڈے دل سے اپنے مخالفین کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جڑ ہے صحابہ، اہل بیت، صحابہ کرام، جن کا تعلق صحابہ سے، سیدنا صدیق اکبر سے، سیدنا فاروق اعظم سے، سیدنا عثمان غنی سے، سیدنا مولا مرتضیٰ سے، سیدنا امام حسن سے، سیدنا امیر معاویہ سے، سیدنا امام حسن سے، امام زین العابدین سے، جن کا تعلق ہوگا وہ تو ایمان کی حرارت کو محسوس کر کے ربیع الاول پہ جھنڈے بھی لگائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید المیلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ رات محترم، میں بتا دینا چاہتا ہوں ٹھنڈے دل سے دعوت فکر ہے اور زمانے کے بدعتیوں، ہم بتا دینا چاہتے ہیں سنی کا عقیدہ کوئی کھڑا ہوا نہیں، بلکہ سنی کا عقیدہ مکہ مدینہ سے پڑا ہوا عقیدہ، یہ صفا سے
राधे मोहतरम, ये सदियों बाद पड़ा हुआ गीता नहीं। आइए अब उस बंदे ने तरह से सवाल किया, सवाल क्या करता? वो कहता है लोगों, मैं ये बता देना चाहता हूँ, अब जिस सुन्नी की दिल से मोहब्बत है उनके साथ, सहाबा किराम के साथ, वो तो रबीउल अव्वल पे बहार महसूस करेगा। वो कहेगा नहीं नहीं मेरी बहार आ गई है, मैंने घर पे लाइटिंग भी करनी है, झंडा भी लगाना है। राधे मोहतरम, अब जिसका तल्लक नबी के दिल के साथ नहीं है उसको क्या खबर होगी कि मिलाद क्या होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर आपने ये भी देखा होगा कि एक दरख्त पूरी बहार के अंदर, पूरी बज़म के अंदर आपको ऐसा दरख्त भी मिलेगा कि जो सड़ा होगा, सूखा होगा। जब आप तहकीक करेंगे